بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اطرفہ جن کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور آپ کے دلائل امامت میں سے ایک دلیل ہے۔ زازان نے حضرت سلمان محمدی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر ایک چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بگولا برآمد ہوا جس سے کافی غبار پھیلا، اور وہ بگولا قریب ہوتے ہوتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس میں سے ایک آواز بلند ہوئی اور سب سے پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں دیتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں پناہ دیں۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکا ہے، وہ آ کر حق و صداقت کا فیصلہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پختہ قسم اور عہد لے لیں کہ میں اسے کل صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ ہاں، البتہ اگر میں مر گیا یا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کون ہے اور تیرا تعلق کس قوم اور قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اطرفہ ہوں اور میرے باپ کا نام شمراخ ہے، اور میرا تعلق قوم جنات کے قبیلہ بنی نجاح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل میں اور میری قوم کے افراد آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد سے وہ سلسلہ اللہ کی طرف سے بند ہو گیا، اور جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اور ہمارے مخالفین طاقت اور عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ ہمیں اور ہمارے مویشیوں کو ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کسی ایسے مرد کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق اور صداقت کے مطابق فیصلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیں اپنی شکل و صورت دکھاؤ۔ حضرت سلمان محمدی کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنی صورت ہمیں دکھائی۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی لیکن سیدھی تھیں، اور اس کی آنکھیں پورے سر تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے دانت کسی درندہ کی طرح تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پختہ عہد لیا کہ وہ جس فرد کو بھی لے جائے گا اسے صحیح و سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن ضروری قسمیں کھا چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق اور صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بتائیں کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھلا زمین کے نیچے کیسے جاؤں گا؟
اور میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں نہیں جا سکتا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی ابو بکر سا ہی جواب دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو اطرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے ان کے 2 ساتھی دے چکے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی علیہ السلام، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق اور صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان کا بیان ہے کہ کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، اللہ تیری سعی پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہاں رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ الغرض رات گزر گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے اور علی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، مگر امیر المومنین علی علیہ السلام نہ آئے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دیں۔ منافقین نے کہا، اچھا ہوا جن بہانہ بنا اور علی علیہ السلام کو لے گیا اور ابو تراب علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور یہ جو ہر وقت علی علیہ السلام فخر کرتے تھے ان کا فخر بھی ختم ہوا، نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ پھر حضرت علی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب آیا کہ جہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اس کے قرب سے ہی زمین شک ہوئی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ظاہر ہوئے جبکہ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور واپسی پر اطرفہ جن بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ اٹھے اور فرط مسرت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہاں گیا تو اطرافہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا لیکن انہوں نے جزیہ سے بھی انکار کیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کریں اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور جگہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 جنات قتل کیے۔ جب انہوں نے اپنی اتنی بڑی بربادی کو دیکھا تو مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کی۔ پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے سارے اختلافات ختم کرائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اطرفہ جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہماری مدد پر جزائے خیر دے۔ کتاب عیون المعجزات، بحر الانوار، بہاوالہ عیون اخبار رضا، اور اس کے علاوہ معجزات آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔